امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر طالبان کے ساتھ سینگ پھنسا لیے ہیں، اور اس سارے تنازع میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے، آئیے اس سارے قضیے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان سعودی عرب کے ڈیفنس ڈیل کے تناظر میں بھی اب ظاہر ہے چیزیں بدل رہی ہیں۔ اس پوری پکچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ بین الاقوامی سیاست میں پاکستان کی یہ انٹری نئی نہیں ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی سیاست کا سٹیج پاکستان میں سجتا رہا ہے اور ہم اس کا بلو بیک بھگتتے رہے ہیں۔ پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو ہرا تو لیا، افغانستان سے نکال تو لیا، لیکن اس کے بعد جب امریکہ کی اس سارے معاملے میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تو ہم نے اس کی پالیسی کو کنٹینیو رکھا، اور ایک ہم نے کہا کہ اب یہ جو جہاد کی پالیسی ہے یہ جاری رہے گی، جس کے نتیجے میں ضیاء رجیم کے ان غلط فیصلوں کو اگلی ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے بھی کیری فارورڈ کیا، اور ہمیں اس کو بہت بری طرح سے بھگتنا پڑا۔ 9/11 کے بعد ملک کے اندر بھی دہشت گردی کا ایک طوفان آ گیا، اور بیرونی دنیا سے بھی ہمیں بہت سے الزامات سہنے پڑے۔ پرویز مشرف نے اس پالیسی سے رجوع کیا، اور پھر مکمل طور پر اس پالیسی کو ڈسبینڈ کیے ہوئے بھی اب پاکستان کو 5-6 سال ہو چکے۔ اب پاکستان کسی قسم کے جہادی گروپ کی کو سپورٹ نہیں کرتا، بیک نہیں کرتا، کوئی آپریٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی بھی بین الاقوامی برادری سے بھی الزامات سہنے پڑتے ہیں، اور جو ہماری اس پالیسی چینج کے نتیجے میں جو افغان وار لارڈز ہم سے ناراض ہوئے، اور جو مقامی ٹرائبل وار لارڈز ہم سے ناراض ہوئے، انہوں نے جو ایک پورے ملک میں دہشت گردی کا فساد کھڑا کیا ہوا ہے، اس سے بھی ہم بار بار کی آپریشنز کے باوجود، بار بار کی مقامی آبادی کے انخلاء کے باوجود، اور بے شمار جانوں کے نقصان کے باوجود آج تک کنٹرول نہیں کر پائے۔ وہ ابھی ورلڈ کولڈ وار کے زمانے سے دنیا کو تو نکلے 20-25 سال سے بھی زائد ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان آج تک اس کے نقصانات کو صبح دوپہر شام بھگت رہا ہے۔ آج تک ہمارے قبائلی علاقوں میں امن نہیں ہو سکا، پورا خیبر پختونخوا آج تک پرامن نہیں ہو سکا، بلوچستان میں انسرجنسی کے مسائل ہیں، یہ سب کچھ کسی نہ کسی طرح انہی معاملات سے جڑے ہیں۔ اور اب امریکہ نے ایک نئی روش اختیار کی ہے، دنیا کے تمام طاقتور ملکوں کی یہی روش ہے۔ کبھی روس کو بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ یوکرین تو اس کا ہے اور اسے واپس لے لینا چاہیے، اور امریکہ نے پہلے 6+1 کے ساتھ ایران کے ساتھ ڈیل کی، 6 یورپی ملکوں نے اور 1 امریکہ نے مل کے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل سائن کی۔ پھر جب امریکہ میں حکومت بدلی تو ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ ڈیل تو ختم ہے، غلط ہے، اور وہ اس ڈیل سے نکل گئے۔ یعنی یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ نے ایک بین الاقوامی معاہدے پر امریکی حکومت نے دستخط کیے نا، امریکی ریاست نے اس کو تسلیم کیا، حکومت بدلی تو آپ نے کہا نہیں یہ پچھلی حکومت کی پالیسی تھی، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بین الاقوامی معاہدوں سے حکومتیں بدلنے کے بعد اگر قومیں اس طرح نکلنا شروع کر دیں تو پھر تو دنیا کا امن تہو بالا ہو کر رہ جائے۔ امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے سے نکل گیا، جس کے بعد پھر ایران کے ساتھ آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ورنہ ایک پیس ڈیل سائن ہو گئی تھی، نیوکلیر پروگرام پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا یورپ اور امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن امریکہ نے ڈیل سائن کرنے کے بعد اس سے نکل گیا، اور آج تک اسرائیل اور ایران کا تنازع اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ بین ہی افغانستان کے ساتھ آپ نے خود دوحہ میں پیس ڈیل سائن کی، آپ نے طے کر لیا کہ ہم امریکہ سے افغانستان سے نکل جائیں گے۔ اب آپ کو 5-6 سال بعد اچانک یاد آ رہا ہے کہ اوہو ہم نے تو غلطی ہو گئی دوحہ ڈیل سائن کر کے، چلو واپس چلتے ہیں۔ یار یہ ایک بے شرمی کا کوئی نیکسٹ لیول نہیں آ گیا کہ آپ نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے، ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، آپ نے باقاعدگی ہوش و حواس سائن کیا ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے ایک معاہدہ بین الاقوامی برادری کی ثالثی میں طے کیا ہے افغانستان کے ساتھ، اور اب آپ اس پیس ڈیل سے مکر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے۔ اب طالبان کی جو وزیر خارجہ ہیں امیر متقی صاحب، انہوں نے 2 ٹوک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی کسی صورت ہم نہیں دیں گے بگرام ایئر بیس، چاہے امریکہ ہماری ریکنسٹرکشن میں مدد کرے، ہمارے فائنینشیل کرنچ سے نکلنے میں ہماری مدد کرے، پورا ملک کی تعمیر نو کر کے دے دے، پھر بھی ہم بگرام ایئر بیس تو کیا اپنی زمین کا 1 انچ بھی امریکہ کو نہیں دینے والے۔ لہٰذا ہمیشہ کی طرح
ڈونلڈ ٹرمپ تو کل یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر طالبان میری بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور وہ نتائج وہ اکیلے بھگتا نہیں سکتے، پاکستان کی مدد سے بھگتا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے۔ چنانچہ اب وہ پاکستان کے پیچھے لٹ لے کر ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا میٹر گھوم گیا، نہ ان کے پاس تاریخ کا علم ہے، نہ سیاست کا علم ہے، نہ ڈپلومیسی کا علم ہے۔ وہ ایک بزنس مین تھے، یہ ایک شوبز سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے، ایک من چلے انسان تھے، اور وہ اچانک اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو پوری دنیا میں رسوا کرنا ہے۔ بہرحال اب وہ ایک مرتبہ انہیں بظاہر تو وہ افغانستان کے ساتھ سینگ پھنسا رہے ہیں، لیکن وہ خود ہی مان چکے ہیں کہ یہ بگرام ایئر بیس یعنی اپنے ارادوں کو چھپا کر بھی نہیں رکھتے نا، بگرام ایئر بیس انہیں چین کی نگرانی کے لیے چاہیے، چونکہ چین کی نیوکلیئر سائٹ سے قریب ہے، تو پھر کیا چین آپ کو وہاں آنے دے گا؟ اور اگر آپ آئیں گے تو کیا وہ آپ کے اس فیصلے کی حمایت کرے گا؟ چینی وزارت خارجہ بہت سخت رد عمل دے چکی ہے اس سب پر، چین کی افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اب وہ وہاں پر دنیا کا سب سے بڑی نہر تعمیر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، افغانستان کے تقریباً ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے والی یہ نہر پورے افغانستان کو سیراب کرے گی، پورے افغانستان کو گرین کرنے کا پروجیکٹ، یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ افغانستان جو یہ جنگوں سے پہلے، آج سے 50 سال پہلے، اس کے بہت سے باغات دنیا میں مشہور تھے، کندھاری انار تو آپ کو آج تک یاد ہی ہوگا، آپ کو تو خیر نہیں یاد ہوگا لیکن بہرحال ہمیں یاد ہے، آپ نوجوان ہیں اگر تو نہیں یاد ہوگا، میری عمر کے تو ظاہر ہوگا۔ بہرحال تو ایک زمانے میں افغانستان کے باغات کی پوری دنیا میں اس کے پھلوں کی، اس کی ایگریکلچرل پروڈکٹس کی دھوم ہوا کرتی تھی، جو کہ پھر ختم ہو گیا، کلائمیٹ چینج، اور پھر پوری زمین بموں کے زہر سے آلودہ ہو گئی۔ اب چین اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو اس کے پہاڑی علاقے ہیں ان کو بھی وہ ہرا بھرا بنا دے گا، اور بہت تیزی کے ساتھ۔ آپ کو پتا پھر چینی سپیڈ تو شہباز سپیڈ سے کئی گنا تیز ہوتی ہے۔ وہ اس وقت نہر کا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے افغانستان ترکمانستان سے، اور اپنے وہ جو اس سائڈ کی ریاستیں ہیں ان سے بجلی لے رہا ہے، ان سے گیس لے رہا ہے۔ وہ ٹاپی کا جو پروجیکٹ تھا جسے ہم چھوڑ چکے ہیں، وہ افغانستان نے اس کو نہیں چھوڑا، وہ وہاں سے گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس بھی اپنے ملک میں لانے کی کوشش میں ہے، وہ وہاں سے بجلی بھی، ہائیڈرل الیکٹریسٹی بنانے کے لیے بھی بے شمار ڈیمز اور اس طرح کے پروجیکٹس بھی افغانستان میں زیر تعمیر ہیں۔ افغانستان میں انفراسٹرکچرل اس وقت پروجیکٹس بہت تیزی سے جاری ہیں، جن میں پہاڑی علاقوں میں وہ خندقیں بنا کر سڑکیں بنانا، اور یہ سب کچھ چین کی مدد سے ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں انڈیا کی مدد سے بھی ہو رہا ہے، اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کی مدد سے بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ یہ بھول ہی نکال دیں کہ اب چین کے جتنے مفادات افغانستان میں گھس چکے ہیں وہ اب وہاں امریکہ کو آنے دے گا، اور اگر پاکستان ایک مرتبہ پھر افغانستان کے خلاف مدد کی کوشش کرے گا امریکہ کی، تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوگی یہ بھی ہمیں سمجھنا آسان ہے۔ ہم چین کو ناراض کر کے امریکہ کے ساتھ اب نہیں مل سکتے۔ پرانا زمانہ گزر گیا جب صرف حکومتوں کی تبدیلی کی بات ہوا کرتی تھی، اس وقت تک چین کی انویسٹمنٹ نہیں تھی افغانستان میں۔ افغانستان میں جو بھی ہوتا تھا وہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ڈیل کر لیتے تھے، لیکن اب چین کے سٹیکس بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں افغانستان میں، اور ابھی تو اس کی جو انویسٹمنٹ گراؤنڈ پر ہے، اس کے علاوہ جو پلان جس پر ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے جتنی کہ ابھی وہ کر چکا ہے۔ وہ کابل کو دنیا کا ایک نیا، کابل کے ساتھ ایک پورا کابل کھڑا کر رہے ہیں، دنیا کا ایک سب سے بڑا پلانڈ میگا سٹی، ایشیا کا تو کم از کم سب سے بڑا پلانڈ میگا سٹی کابل کو بنانے کے پروجیکٹ پر کی فیزیبلٹی تیار ہو رہی ہے، اور چین اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والا ہے۔ یوں وہ پورے افغانستان کے لینڈسکیپ کو تبدیل کر کے رکھنے کا وعدہ کر چکے ہیں طالبان حکومت سے۔ چنانچہ اب چین کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ ملنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ ہم نے اگر اپنی ماضی کی روش برقرار رکھی اور ایک مرتبہ پھر امریکہ ساڈا یار ہے کا نعرہ لگایا، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ افغانستان ہمارے اور خلاف ہوگا، وہاں سے طالبان کو اور ان کی حکومت سپورٹ کرے گی، اور پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، بلکہ اس کا نتیجہ پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹس بند ہونے کی شکل میں، اس کا نتیجہ چین کی ناراضگی کی صورت میں بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر جو سعودی عرب کے ساتھ ہم نے ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے، اس کا بہت سا انحصار ہی چین پر ہے۔
ہماری ٹیکنالوجی چین سے آتی ہے اور پھر ہم چیزیں بناتے ہیں، کچھ چیزیں ہم مل کر بناتے ہیں. تو یوں اگر ہم نے ڈیفنس اکوپمنٹ فروخت کرنا ہے سعودی عرب کو، اگر ہم نے اس کے ڈیفنس کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنا ہے، تو یہ سب کچھ بھی ہم چین کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اور بے شمار مفادات ہیں. صبح دوپہر شام ہمارے خلاف انڈیا یو این سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشنز موو کرتا ہے اور چین کی مدد سے ہی وہ ریزولوشنز ہم فائل کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے لیے بے شمار محاذوں پر چین کے بغیر بین الاقوامی برادری میں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر بگرام ایئر بیس چھیننے کے لیے افغانستان کے خلاف کوئی ایڈونچر نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کریں گے تو جتنے مطلون مزاج وہ ہیں جو اپنے پرانے اتحادیوں کا لحاظ نہیں کر رہے، جو یورپی نیشنز کے خلاف صبح دوپہر شام بیان بازی کر رہے ہیں، کبھی انہیں کینیڈا پر، برطانیہ پر، فرانس پر، جرمنی پر غصہ آتا ہے کہ آپ رشیا کا تیل کیوں خرید رہے ہیں، کبھی انہیں اس بات پر غصہ آتا ہے کہ آپ فلسطین کو تسلیم کیوں کر رہے ہیں. غضب خدا کا وہ آزاد مملکتیں نہ ہو گئیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غلام ہو گئے. لیکن بہرحال جو اتھارٹیرین قسم کا رویہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہے، یعنی یورپ کے ساتھ ہے، وہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان اگر ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کرے گا تو پھر وہ پاکستان سے بھی ناراض ہوں گے. چنانچہ جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ ختم ہونے والا ہے، اور پھر ہم اب بلوچستان میں مائنز سے متعلق امریکہ کو ایک دانہ ڈال چکے ہیں، اور امریکہ وہ دانہ چگ چکا ہے. اس کی کمپنی نے ایف او یو کے ساتھ، جی ہاں پاکستان کے ساتھ بھی نہیں، ایف او یو کے ساتھ ایم او یو سائن کر دیا ہوا ہے. فوج کی کمپنی ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ایف ڈبلیو او، جس کے ساتھ مل کر امریکہ کی ایک کمپنی نے ملینز آف ڈالرز کی ڈیل کا ایم او یو سائن کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں مائن سے معدنیات نکالے گی. یہ بہت قیمتی معدنیات ہیں، امریکہ کی بڑے عرصے سے ان پر نظر تھی، امریکہ چاہتا ہے ان کو ایکسپلور کرنا. اور پھر جو شیل گیس تک کا تعلق ہے تو اس میں تو ظاہر ہے مہارت بھی امریکہ کے پاس ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ چونکہ وہ ہے بھی امریکہ میں، تو اگر وہ نکلتی ہے اور پاکستان میں ایک مسئلہ تو ہوگا کہ وہ بھی فاسل فیول ہے، اور پھر اس سے بھی وہی مسائل ہیں، وہی کلائمیٹ چینج کے مسائل، وہی جو ہم نے یہ سائن بھی کر کے دیا ہوا ہے، پوری بین الاقوامی کمیونٹی نے یہ ٹریٹی سائن کیا ہے کہ 2030 تک ہم فاسل فیول جلانا بند کریں گے، لیکن ہم الٹا شیل گیس کی ایکسٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم امریکہ کے ساتھ مائنز کی ایکسپلوریشن سے متعلق ایک ڈیل سائن کر چکے ہیں، لہٰذا امریکہ کے یہاں سے کچھ تجارتی مفادات اب وابستہ ہیں. اگر وہ ہمارے اوپر اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہولا بھی رکھتا ہے تو بھی ہمارے ہاں بلوچستان میں انسرجنسی کا مسئلہ بہت بڑھ چکا ہے. ہم نے اس کو بھی ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. ہم یہی سوچتے ہیں کہ جب وقت پڑے گا دیکھا جائے گا. جب تک وہاں کے مقامی آبادی ہم سے ناراض ہے تب تک ہم وہاں پر کوئی پرسکون ماحول میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے، ایکسپلوریشن کے پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ایکسپلوریشن مائن سے پیسفلی ہو سکے تو ہمیں ناراض بلوچوں کو ساتھ ملانا پڑے گا، ناراض پٹھانوں کو ساتھ ملانا پڑے گا. ہم اس طرف بھی کوئی کوشش نہیں کر رہے. اور اوپر سے یہ بھی بالکل مت بھولیں کہ جب خواجہ آصف صاحب اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں باقاعدہ کہ اب سعودی عرب کے ساتھ تو ڈیفنس ڈیل ہو گئی، دیگر عرب ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دور دراز بیٹھا ملک ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یعنی اس شعر میں شاعر وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نو چھڈو تے ساڈے کول اپنی سیکیورٹی کرا لو. تو یوں امریکہ کو غصہ تو آ رہا ہوگا، ظاہر ہے بہت سی باتوں کا غصہ ہے، اور وہ اکٹھا ہو سکتا ہے بگرام ایئر بیس کے معاملے میں اگر ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی بھائی بھائی ہو سکتے ہیں. اس ساری صورتحال میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کا بھائی بننے کے پیچھے بنجامن نیتن یاہو کا فتنہ بھی موجود ہو، اور بنجامن نیتن یاہو کی سٹرینتھ اس کی ٹریڈیشنل فوج نہیں ہے، ان کی سٹرینتھ ان کے وہ سیکرٹ ایجنٹس ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے ایران میں ایک ایک ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، جن کے ذریعے سے انہوں نے لیبنان میں پیجرز کے دھماکے، دنیا میں بے نظیر قسم کے دھماکے کر کے دکھائے تھے. بین ہی اگر مزید کلبھوشن یادو لانچ کیے جاتے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں. اور اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے
بروقت تیار رہنا، چین کے ساتھ مزید مل کر تعاون کرنا، افغانستان سے دوستی بڑھانا، اندرون ملک موجود ناراض بلوچوں کو، پٹھانوں کو، کمیونٹیز کو منانا، ایک اپنے سائز سے بڑے ہو کر ایک اعلیٰ ظرف مدبر سیاستدان کے طور پر بیہیو کرنے والا کوئی لیڈر ہمیں چاہیے، جو مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. شاید بڑھاپے کی وجہ سے میری نظر کمزور ہو گئی ہو، آپ کو نظر آ رہا ہو تو ضرور بتائیے گا.